بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ 11واں پارہ ہے۔ سورہ توبہ کی 112 آیا تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج 113 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے۔ یہ تیسرا رکوع، ہم 11ویں پارے کا تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ فضل اور کرم فرماتا ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور ہمیں اس دنیا میں زندگی عطا کی، مختلف نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں اور ہر وقت نعمت میں رہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ اللہ نے ہمیں بھی عطا کی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ عطا کرتا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جن کا ایمان نہیں ہے، اللہ ان پر بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے، رحمت کا ایک حصہ ان کو بھی ملتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اخروی نعمتیں آخرت کے اندر انہی کو نصیب ہوں گی جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو دنیا کے اندر جو کچھ اس کو ملا سو ملا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بخشش اور مغفرت کی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش یہ بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق اس دنیا سے گیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی، حضور نے فرمایا نہیں میں پڑھاؤں گا۔ اس میں حکمت تھی، اس کا فائدہ بھی ہوا، بہت سارے منافقین ایمان لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر منع فرما دیا گیا، محبوب اب آج کے بعد آپ نے کسی بھی کافر منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اور نہ ہی ان کے لیے دعائے بخشش کرنی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی جو دعا ہے وہ سکون کا باعث ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس چونکہ ایمان موجود نہیں تھا، اور یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ دشمنی اور بدبختی کا مظاہرہ کرتے رہے، اس وجہ سے آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی مشرک کے لیے دعا کریں جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو وہ صحیح نہیں مانتا اور وحدانیت پر صحیح ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا ما کان للنبی، اور نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناسب نہیں ہے، والذین آمنوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مشرکین کے لیے بخشش مانگیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہیں ہے، نہیں کتنا ہی قریبی کے رشتہ دار کیوں نہیں ہے، اور تعلق کتنا ہی گہرا کیوں نہیں ہے، لیکن جب ایمان کی دولت موجود نہیں ہے تو پھر ان کے لیے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا، ان کے لیے دعائے مغفرت، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ جب یہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن، جو ایمان سے محروم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایمان والے اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے بھی تو سزا پوری کر کے بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ایمان کی دولت ان کے پاس موجود ہوگی۔ لیکن جو کفار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ فرمایا تو جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ جنت سے محروم ہوگا۔ تو جو جہنمی ہے اس کے لیے
بخشش کی دعا یہ درست نہیں ہے. اس لیے ایمان والے بھی یہ ذہن میں رکھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب ان کے لیے دعا نہیں کرنی. کوئی بھی مشرک اس دنیا سے رخصت ہو گیا. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہوتا ہے، اور نبی جو تشریف لاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑے رحیم و شفیق ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ، یہ ذکر پہلے بھی ہو چکا اور ہم اس پر بار بار گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا جن کا نام آزر تھا، ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی تھا، ان کو تبلیغ بھی کرتے رہے، بار بار سمجھاتے بھی رہے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اور ان سے وعدہ بھی حضرت ابراہیم نے کیا تھا کہ میں آپ کی بخشش کی اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا اور دعا بھی مانگتے رہے. لیکن چونکہ وہ دشمنی میں رہے، حضرت ابراہیم کی بھی مخالفت کرتے رہے، اور انہوں نے بت خانہ بھی قائم کر رکھا تھا، وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد جس کو اب کہا یعنی آزر، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، اور یہاں قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے وہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا تھے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور قرآن اور حدیث کے دلائل بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد میں حضرت آدم تک کوئی بھی کافر مشرک نہیں رہا، ہمیشہ ایمان والے رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے طارق، وہ مومن تھے، اور یہ جو قرآن میں ذکر ان کے اب کے حوالے سے آتا ہے وہ آزر تھے جو ان کے چچا تھے. یہ ہم بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں، قرآن کی آیات بارہا پیچھے آ چکی. تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا ان کے لیے، اپنے چچا کے لیے استغفار کرنا اور اللہ سے دعائے بخشش کا طلب کرنا یہ بھی درست نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی بعد میں منع کر دیا کہ آپ نے بھی اب اس کے لیے دعا نہیں کرنی. اللہ کے حکم کے مطابق نبی تو سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن جب ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو گیا تو پھر حضور نے دعا نہیں کی. مثلا عبداللہ ابن ابی منافق کی مثال، اسی طرح دیگر. وما كان استغفار ابراہیم، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا استغفار نہیں تھا، یعنی ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لأبیہ اپنے باپ یعنی آزر جو ان کا چچا ہے اس کے لیے، الا مگر، ام موعدۃ ایک وعدہ کی وجہ سے، وعدہا ایہ جو انہوں نے وعدہ ان کے لیے کیا، ان کے ساتھ کیا تھا. حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کی وجہ سے انہوں نے جو استغفار کیا تھا، صرف یہ وجہ تھی، وگرنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم سمجھتے تھے کہ یہ مشرک ہیں، پھر بھی اللہ نے منع کیا تو اللہ کے منع کرنے کے باوجود گزارش کی کہ مالک اس کی بخشش فرما دے. نہیں، اللہ نے جب منع فرما دیا تو پھر منع ہو گئے. نبی کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، لیکن چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو اس استغفار کی وجہ وہ وعدہ تھا جو حضرت ابراہیم نے کیا. فلما تبین لہ، اور جب ان کے لیے ظاہر ہو گیا، انہ عدو للہ کہ وہ جو آزر ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، انہ عدو للہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ تو پھر آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے، پھر آپ نے برات کا اظہار کر دیا اور اس سے عہدہ برا یعنی اس سے تعلق کو ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ شرک کرنے سے باز نہیں آتے. کلیئر ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہے، تو پھر حضرت ابراہیم نے بھی ان سے تعلق کو ختم کر لیا اور پھر اس کے بعد کبھی دعا نہیں کی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم اور بردبار تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، بردبار تھے، اور اس وجہ سے حضرت ابراہیم اپنے چچا کے لیے دعا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے تھے کہ یا اللہ میرے چچا کی بخشش فرما دے، ان کو معاف کر دے، اپنی نرم دلی اور محبت کی وجہ سے. لیکن دوسری طرف سنگ دلی تھی، دشمنی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی، اللہ کے ساتھ شرک تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے دعا سے بھی منع کیا اور پھر حضرت ابراہیم بھی رک گئے. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ فرمائے، لیضل قوما کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ وہ ان کو ہدایت عطا فرمائے.
یعنی اللہ ہدایت عطا فرمانے کے بعد کسی کو گمراہ نہیں کرتا. یہ بندے خود اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں اور اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. حتی یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ وہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے جس سے وہ ڈرتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس کے علم میں ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت عطا کرتا ہے. وما لکم من دون اللہ، اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ. من ولی ولا نصیر، یعنی نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی حامی و ناصر ہے. اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان کا حقیقی مددگار اور معاون نہیں ہو سکتا. اگر انسان کو کوئی مدد مل سکتی ہے یا کسی طرف سے کوئی تعاون ہو سکتا ہے یا کسی طرح سے ظاہری اسباب کے ساتھ یا غیر ظاہری اسباب کے ساتھ، وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے. اگر کوئی انسان بھی کسی انسان کے کام آتا ہے تو وہ اللہ کی مدد سے آتا ہے. کسی انسان کے اندر بھی کوئی مجال نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر سکے، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے ہی مدد کر سکتا ہے. تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں توحید پر کاربند رہنے کی تلقین کی گئی اور یہ سبق ملا کہ اگر ہم ایمان پر کاربند رہیں گے، مضبوط رہیں گے، تو پھر اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت بھی ہمارے لیے ہوگی. اللہ کے نبی بڑے رحیم، بڑے بردبار اور بڑے حلیم ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ بخشش اور مغفرت بھی انہی کو نصیب ہوگی جو ان انبیاء کرام کی بات مانتے ہوئے توحید پر کاربند ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے اور ایمان لانے والے اور سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں. کیونکہ بہرحال بادشاہت تو اسی کی ہے اور اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.